السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین میں، خاص طور پہ غزہ میں، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں سب قتل کیے جا رہے ہیں، اور یہ صہیونی دشمن جو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہم سب کا دشمن ہے، صرف ان کا ہی دشمن نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا دشمن، جو نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان اس دنیا میں باقی رہے، وہ سب کا دشمن ہے۔ اسی دشمنی کے ذریعے ہی سے وہ ہم سب کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اس نے دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہاں پہ چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، سب کا نیست و نابود کرنا اس کا فرض بن چکا ہے۔ اس وقت تک تقریباً جبکہ 1 مہینے سے اوپر 40 دن سے زیادہ، تقریباً 12,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ وہ یہی چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں تو اللہ تو یقیناً ان کی مدد کرے گا، لیکن اس کا اپنا قانون ہے، اپنا طریقہ ہے جس کی بنا پہ وہی ان کی مدد کرے گا۔ لیکن یہ مسلمان جنہوں نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، مرنے کے لیے، جلنے کے لیے، کٹنے کے لیے، دبنے کے لیے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان کس طرح پس رہے ہیں۔ کوئی نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا، کسی حکمران کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ آپ یقیناً پائیں گے سب سے زیادہ دشمن، سب کے دشمن، اشد الناس عداوةً، تمام لوگوں سے بڑھ کر دشمنی کرنے والے ایمان والوں کے لیے وہ کون ہیں؟ فرمائیں کہ الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور شرک کرنے والے۔ تو یہ یہودی بھی سب سے بڑے دشمن، اور دوسرے جو آج کل کے ہمارے سب سے بڑے دشمن، خاص طور پہ ہمارے ملک کے، یہ ہنود اور یہود مل کر اس ملک کو ہمیشہ ختم کرنے کے بارے ہی میں سوچتے ہیں، اور ان کا طریقہ اور ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ جیسے قرآن نے کہا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ وہ اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے، اس وقت تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹ نہ دیں، تمہارے دین سے تم کو برگشتہ نہ کر دیں، اگر وہ کر سکیں تو یہ ان کا اصل مقصد ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان باقی رہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی باقی رہے تو وہ صرف نام کا مسلمان ہو، نام کا مسلمان ہو، اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہو، کوئی ان کے لیے دفاع کرنے کی کوئی اس میں رمق بھی نہ ہو۔ یہی وہ مسلمان چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں اسی مسئلے کو، جہاں دوسرے لوگ کہیں سیاسی طور پر دیکھتے ہیں، کہیں عسکری طور پر، ہم اس کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو، تو پہلی بات تو وہی ہے جو قرآن کریم نے انہی آیات میں بیان کی ہے کہ آپ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔
تو یہی اسی بات کی طرف ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا جو اللہ نے بتا دیا ہے، قرآن کریم نے بتا دیا ہے، اور وہی پوری کوشش کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس نے پوری دنیا میں تو مسلمانوں کے لیے جال بچھا دیے ہیں، کہیں وہ شہوات کے ذریعے سے، کہیں شبہات کے ذریعے سے، تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بالکل ہی برگشتہ کر دیا جائے، تاکہ وہ دین والے نہ رہے۔ تو یہی دشمنی ہمیں نظر آ رہی ہے ہر کام میں، ہر بات میں، اس لیے کہ اب وہ جنگ نہیں ہے کہ جس میں صرف تیر و تفنگ ہوں گے، بلکہ اب تو وہ ہے کہ جہاں پہ صرف ایک میزائل پھینکا جائے گا اور پوری بلڈنگ تباہ کر دی جائے گی۔ تو یہ وہ آ گیا ہے۔ اور دوسری جنگ کا وہ طریقہ ہے جو سوشل میڈیا پہ جنگ ہو رہی ہے، میڈیا کے ذریعے سے جنگ کر کے وہ اپنی بات کا، اپنی جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے یہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور انہی کی باتوں کو لے کر چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی سب سے افسوسناک مظہر ہے کہ وہ اسی دشمنی کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو غلط طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، غلط قسم کی معلومات ہم پہنچاتے ہیں، غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کی بنا پر مسلمان اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے دوسری حقیقت بیان کی ہے، جس میں فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اسی دوسری جگہ یہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ فرمایا کہ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے، ان پر محتاجی ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، بے وجہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان یہودیوں پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت، مسکنت، محتاجی ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ آج بھی دوسروں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہیں امریکہ کی پناہ ہے، کہیں برطانیہ ہے، کہیں فرانس ہے، کہیں اور دوسرے ممالک ہیں، وہ جب تک یہ مدد نہیں کریں گے، وہ جب تک کہ اس کو اپنی آغوش میں نہیں رکھیں گے، یہ نہیں جی سکتا ہے۔ اگر آج بھی باقی یہ بڑے ملک اس کو اگر چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انتہائی بزدل قوم ہے، جسے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِكُمْ، کہ تم ان سے تمہارا غضب، تمہارا رعب اتنا ہے کہ تم سے اتنا ڈرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اور یہ بتا دیا کہ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں تم سے لڑ نہیں سکتے ہیں، اکٹھے ہو کر لڑ نہیں سکتے ہیں، مگر جب تک کہ اپنے بستیوں کو باقاعدہ قلعہ بند نہ بنا لیں، جب تک کہ دیواریں کھڑی نہ کر لیں۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے نقشے میں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، تین دیواریں بنا رکھی ہیں، تب بھی ان کو چین نہیں ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتا ہے کہ جو سمجھتے تھے کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، وہ ایک ہی لمحے میں تتر بتر ہو گئی، اور ان کے تمام ہر قسم کی انٹیلیجنس سب بیکار ہوتی چلی گئی۔ تو یہ ذلت، یہ مسکنت، یہ ان کے اوپر محتاجی، یہ فقر و فاقہ، یہ اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک ہی ہے کہ لوگوں کے سہارے۔ جس دن یہ سہارے ختم ہو گئے اور اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، تو پھر یہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بزدل بنایا ہے کہ مسلمان کے ایک نعرہ اللہ اکبر سن کے ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ اس قابل نہیں رہتے ہیں۔ آج بھی وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم بچ جائیں گے، اپنے دجال کو آواز دے رہے ہیں کہ وہ آ جائے اور ان کو بچا لے۔ دجال آئے گا، اسی وقت حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان سب کو بالکل نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اگر مسلمان نہیں کریں گے تو اللہ پھر ان کا انتظام کرے گا، ان یہودیوں کا، ان دشمنوں کا، اور ان کو نیست و نابود کر دے گا۔
تیسری حقیقت جو قرآن کریم نے بتائی ہے، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آگ بھڑکاتے ہیں، یہ لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ وہ فسادی ہیں جو شر پیدا کرتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں، جو قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ان کا اصل مقصد ہے، یہی ان کا اصل مطلب ہے، یہی ان کا اصل ہدف ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ قتل و غارت چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے یہ آگ بجھاتا ہے، لیکن ان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ آگ بھڑکا دیتے ہیں اور پھر اس میں ہی فساد پھیلا کے مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مفسدین کہا ہے، یہی فساد پھیلانے والے دنیا میں، زمین میں، انہی کی وجہ سے فساد ہے جو پھیلا چلا جا رہا ہے، اور پھر یہی اپنی ذلت اور رسوائی کا اصل وہ مقام دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ کا کوڑا ان کے اوپر برسے گا۔ اور چوتھی حقیقت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، ہم انہیں پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، کمزوروں کو اوپر لانا چاہتا ہے، ان کو ترقی دینا چاہتا ہے، ان کو قوت اور طاقت دینا چاہتا ہے۔ تو یہی کمزور، یہی مسلمان جو پس رہے ہیں، جو بزدلی کے ذریعے سے یا ذلت کے ذریعے سے آج اس حالت تک پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا ان کو۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر ہم احسان کریں گے۔ یہ وقت آئے گا، اللہ کے وعدے پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وقت آئے گا اور ان کو پھر بلند کیا جائے گا، ان کو امام بنایا جائے گا، حکمران بنایا جائے گا، قیادت دی جائے گی اور انہی کو زمین کا وارث بنایا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے جو اس طرح وارث بنیں گے زمین کے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ہم ان کے پاؤں جما دیں، ان کو اقتدار دے دیں، تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھے کاموں کا حکم دیں گے، برے کاموں سے منع کریں گے، اور تمام کاموں کا اختیار اور انجام صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو بتا دیا، یہ شرائط بتا دی کہ جو حکمرانی کے قابل کون لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کو اپنا رب ماننے والے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بندوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، نیکی کا پرچار کرنے والے ہیں، نیکی کو ہر جگہ پہنچانے والے ہیں، اور برائی سے روکنے والے ہیں، برائیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ برائیوں کو باقاعدہ اعلانیتاً لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ایسے جشن منائے جائیں جہاں پہ سوائے برائی کے، رقص و سرود کی محفلوں کے اور کچھ نہ ہو۔ یہی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا کوڑا ضرور برستا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے وہ بھائی اور بہن جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ایک طرف ہم یہاں پہ جشن منا رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسی قوم پہ جس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے۔ اگر یہی ہوتا رہا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں ہوگا۔ پانچویں حقیقت جو اللہ نے بیان کر دی ہے اپنی اس قرآن کریم میں، فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔
ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل کر نہ بیٹھو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ تکلیف تمہیں بھی پہنچے گی، ان کو بھی پہنچے گی، لیکن تمہارا مداوع اللہ کرے گا۔ وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک ہے، یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن ان کو جو تکلیف پہنچی ہے ان کا کوئی مداوع نہیں ہے، کوئی ان کا آقا نہیں ہے، کوئی ان کا مالک نہیں ہے۔ تو لہذا اصل چیز یہی ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ اللہ کا انعام بھی آتا ہے۔ جہاں یہ مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی آئیں گی، انعامات بھی آئیں گے۔ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اسی قانون کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے سب کچھ ملنے والا ہے۔ اسی قرآن کریم کی اسی آیت کو دیکھ لیجئے کہ جس میں فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ ایسے لوگ نبی کے ساتھ جن لوگوں نے، نیک لوگوں نے قتال کیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست ہوئے، نہ دب گئے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ تو یہی بتا دیا کہ یہ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں آ کر رہتی ہیں، اور لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ سست نہیں ہوتے، وہ کمزور نہیں پڑتے، وہ اپنی جگہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے، انہی سے محبت کرتا ہے، انہی کو ہی مقام دیتا ہے جو صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اس دشمن کے سامنے، اس کے سامنے کمزور نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کو پھر مقام دیتا ہے۔ چھٹی حقیقت بھی قرآن کریم نے بتا دی، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے تھی شکست احد کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، غالب کر دے، تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو غزوہ احد کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا کہ اگر تمہیں یہ زخم پہنچا ہے، تم زخمی ہوئے ہو، تو تمہارے مقابل میں تمہارا دشمن بھی زخمی ہوا تھا۔ بدر میں اس کی تم نے پٹائی کی تھی، 70 اس کے مار دیے تھے، 70 قید کر لیے تھے۔ آج تمہیں بھی زخم پہنچی ہے، لیکن ہم اسی طرح عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جان لے گا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے شہداء چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں گواہیاں دیں گے، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کریں گے، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے اور ظالموں کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے اس بارے میں کہ جس میں قرآن کریم نے صاف کہہ دیا، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہوں نے جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں لیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا، بتا دیا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ آیا تھا کہ رسول بھی مایوس ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو فرمایا کہ وہ سمجھے کہ ہمیں جھٹلا دیا گیا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اللہ نے مدد بھیج دی۔
تو جس کو چاہا اللہ نے بچا دیا، اور پھر جو مجرموں سے یہ عذاب نہیں ٹلتا، مجرموں کا عذاب آتا ہے اور وہی برباد ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، انہی کے لیے اصل وہ چیز ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، حالانکہ اب تک وہ تم پر حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ ان کے جسموں کو آری سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ کے دین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو فرمایا کہ ابھی تو وہ آیا ہی نہیں ہے۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن جو اس کے مستحق ہوتے ہیں ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کا قانون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جس کی روشنی میں تبھی وہ صحیح معنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں، تبھی اس معاملے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اللہ کا قانون ہمارے سامنے رہے گا تبھی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پہ اپنے آپ کو بھی اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اسی وقت کامیاب ہوں گے اللہ کے سامنے جب جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے بھائی بہن مر رہے تھے تو تم نے کیا کیا تھا؟ تم جشن مناتے رہے، تم گاتے بجاتے رہے، تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے، ان کا تم نے کچھ نہیں کیا۔ ان کے لیے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، ان دشمنوں کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے جہاں پہ بھی دنیا میں جہاں پہ بھی ضرورت ہو ہم ان کے حق میں ان کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کریں، اور یہ جو کچھ بھی ہو بتا سکیں اس دشمن کو کہ یہ ہمارے بھائی اکیلے نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یقیناً اللہ ان کی سنتا ہے، لیکن وقت آئے گا جب اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، ان کی مشکلات سے ان کو نکال دے، ان کو صحیح معنی میں فتح مند کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون ما زال مسلسل العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة مستمر أطفال أبرياء تحت الأنقاض القتلى بالآلاف
والجرحى ينزفون في المنازل والطرقات، فيستغيث الرجل منهم فلا يغاث. لم يرحموا طفلا لضعف قدمه وأوصاله، ولا شيخا لأجل عياله، ولا مسنا لهوان حاله، ولا امرأة تبكي لعظم المصاب وأهواله. عباد الله، إن من تأمل في آيات القرآن الكريم ودلالاته، وتدبر في حكمه وأسراره، وربطه بما يجري في أحداث الأقصى وملماته، تفتحت له من المعاني والحكم ما يكون فرقاناً بين الحق والباطل، وبصيرة فيما حل بالمسلمين من الكوارث والنوازل، ويقيناً وطمأنينة بحسن الخواتيم وجميل العواقب، ورضاً عن الله فيما قدر من البلايا والمصائب وأحداث. غزة يا مسلمون ليست بمنهى عن النظر لها من خلال التأمل في القرآن فيما وما فيه من الحقائق. فالحقيقة القرآنية الأولى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فإن يجد المؤمنون مشقة في إدراك هذه الحقيقة في تاريخ اليهود المعاصر، فما يفعلونه بالمسلمين ليس نتيجة لاستفزاز عابر ولا ردة فعل لعدوان عاثر، فإن تاريخهم الغابر منذ مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم كاف في بيان شدة عداوتهم للمؤمنين وحرصهم على استئصال شأفة المسلمين. وأما في تاريخهم المعاصر فإن الاحتلال الصهيوني منذ نشأته قبل 75 عاماً لم يتوقف يوماً واحداً عن ارتكاب الشنائع والمجازر. والحقيقة القرآنية الثانية قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فالله قد ضرب على اليهود الذلة والمسكنة أينما ثقفوا، فقد تعرض اليهود للقهر والذلة إلى زمن قريب في العصر الحديث من قبل ألمانيا وفرنسا والنمسا وأوروبا الشرقية، واستثنى الله من الذلة المنازمة لهم حالتين، كما قال سبحانه: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وحبل الله تعالى هو عقد الذمة لهم في ظل قيادة المسلمين. وأما المقصود بحبل الناس فهو الدعم والتأييد الذي يكون لهم من المغرب، فما هو فيه من القوة والاستكبار والطغيان في زمننا المعاصر إنما سببه دعم لدول الغرب الكافرة، فمتى ما رفع عنهم الدعم الغربي عادوا لما هم عليه من الذلة والتشرد. والحقيقة القرآنية الثالثة: كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم كلما عقدوا أسباباً للحروب يكيدون بها للإسلام وأهله أطفأها الله ورد كيدهم عليهم وأحاق مكرهم بهم. وما هذا العدوان الأخير على المسلمين بغزة إلا نموذج واضح تتجلى فيه هذه الحقيقة. فقد ظن اليهود أن المسلمين في غزة يمكن أن تهجيرهم وتشريدهم وتخويفهم وإرهابهم، فإذا به يفاجأ العدو بالثبات والصمود، وإذا بالصهاينة هم الذين إلى دولهم يفرون ويهربون، وهم من تعطلت مطاراتهم وتوقفت مصالحهم وعظمت خسائرهم، وسيطفي الله نار حربهم وعدوانهم وسيرجعون ذليلين خائبين. أما الحقيقة القرآنية الرابعة أيها المسلمون ففي قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالقرآن صريح والتاريخ شاهد بأن التمكين لا يتحقق في بيئة المترفين ولا من هم في الشهوات غارقين، بل لا يمكن أن يقوم إلا على أيدي الناس يسترخصون الموت في سبيل الله ويرغبون فيه كما يرغب عدوهم في الحياة. والأقصى المبارك والفلسطين لن تحرر من رجس يهودي إلا على يدي الذين قال الناس عنهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والحقيقة القرآنية الخامسة ففي قوله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فالانتصار العسكري لا يقاس أبدا بعدد القتلى من الفريقين، فإن الله وصف إحراق أصحاب الأخدود عن بكرة أبيهم بالفوز الكبير، وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والحقيقة القرآنية السادسة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثمة غاية من هذه الابتلاءات والحروب وهي تمييز الصفوف، وليعلم الله الذين آمنوا فيميز الله المؤمنين بصبرهم وثباتهم وصلابة عقيدتهم وقوة إيمانهم. ثم أيضا ويتخذ منكم شهداء، فالشهادة كرامة من الله واصطفاء، وما من مؤمن صادق الإيمان إلا وهو يرجوها ويسأل الله أن ينالها. عباد الله، ليس المقصود هنا حصر الحقائق القرآنية التي ظهرت في هذا العدوان الصهيوني الأخير، ولكن المراد لفت النظر إلى ضرورية مرجعية القرآن في حياة المسلمين. وخاتمة هذه الحقائق القرآنية قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا يأس من روح الله والنصر قادم بإذن الله. فهذه رسائل قرآنية واضحة المعالم بينة الألفاظ تكرر في القرآن كثيراً لتؤكد أن الباطل مهما انتفخ وانتفش وعظم فإنه له يوماً لا محالة زائل، وإن الصراع بين الحق والباطل مهما امتد أجله فإن العاقبة للمتقين، وإن للمستضعفين يوماً بنصر الله متى ما حققوا أسباب النصر والتمكين، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كما أننا على يقين بأن دولة الباطل قرب زوالها، وما هذه الجرائم والفظائع إلا إرهاصات بزوالها. فأبشروا أيها المسلمون، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن الآمال تولد في رحم الآلام. فهذه الجرائم والفظائع جيشت في نفوس العداوة والبغضاء، وحركت الألسن في المؤمنين بالدعاء. وكم من دعوة صادقة خرجت من رجل صالح مظلوم مكلوم في جنح الظلام، ودعوة المظلوم لا ترد. عباد الله رحمكم الله،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا ندعو لهؤلاء الضعفاء المساكين المستضعفين في فلسطين. اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إن الصهاينة قد طغوا وبغوا وقتلوا وأسرفوا واعتدوا. اللهم فل جيوشهم ودك عروشهم. اللهم اقتلهم بسلاحهم واحرقهم بنارهم وسلط عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم قاتل الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، وأنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وادفع عنا شر الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين، وحد صفوفهم على الهدى والدين. اللهم احفظ جند المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم. اللهم اكتب النصر والتمكين لجنودنا والجميع للمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.